کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے عرشیہ اس چیز میں انوالو ہوتی ہے. بلاج کی دوستی میں, پھر احسن شاہ اور ان بلاج اور احسن شاہ کی دوستی میں, پھر اس مرڈر میں بھی عرشیہ کا ایک اچھا خاصا میجر رول ہے. عرشیہ بیک گراؤنڈ سے ایک کال گرل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. بالکل کال گرل کہا جاتا ہے. اور عرشیہ چونکہ اس کا ایک بہت ہی بولڈ بیک گراؤنڈ تھا, وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی جس طرح ہم کہتے ہیں ایک عام لڑکی تھی. احسن شاہ کی فیملی جو تھی عرشیہ سے اس کی شادی نہیں چاہتی تھی. انہوں نے یہ بتایا کہ احسن شاہ بھی پرسنلی ایسا نہیں تھا, اس کا یہ شوق ضرور تھا کہ وہ ڈالوں میں پھرے اور جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اسکواڈ ہو, پروٹوکول کو پسند کرتا تھا, گارڈز ہو. اور اس لائف نے اس شوق نے اس کو عرشیہ تک پہنچایا اور پھر عرشیہ نے اس کو آج قبر تک پہنچا دیا. اگر یہ سادہ عورت ہوتی, یہ اسے کہتی کہ احسن شاہ خدا کا خوف کرو, تمہارے ہاتھ سے ایک بربادی ہو گئی ہے, تم انسان کے بچے بنو, اپنی سزا کاٹو اور چپ کر کے باہر نکلو, ہماری ایک لائف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال ظفر. ناظرین, احسن شاہ کے مرنے کے بعد اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بکھر گئے ہیں, لیکن احسن شاہ کا قصہ ابھی ختم نہیں ہوا. آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں احسن شاہ کی بیوی عرشیہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ احسن شاہ کی زندگی میں کیسے آتی ہے اور کس طرح یہ ساری بربادی وہ کرواتی ہے. میرے ساتھ آج جو ہے کرائم سے حوالے سے انفارمیشن رکھنے والی ایک خاتون موجود ہے جو کہ خود بھی رپورٹنگ کرتی ہیں اور احسن شاہ کی بیوی کے ریلیٹڈ جو ہے ریسرچ کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. تو آج آپ کو جو ہے عرشیہ کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ وہ احسن شاہ اور بالاج کے درمیان کس طرح آئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. تھینک یو بلال. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ عرشیہ کو آپ ابھی تک آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے کہ یہ بی بی جو ہے کن کن چیزوں میں ملوث تھی اور اب اپنا کردار کیا ادا کر رہی ہے؟ اچھا بلال, جیسے کہ آپ جانتے ہیں, آپ نے بہت سارے انٹرویوز میں بھی دیکھا ہوگا, میں نے خود انٹرویوز کیے, اور جب اس کی ہم ڈیپتھ میں گئے اس سارے ایشو کے, تو اس میں جو مجھے جہاں تک لگتا ہے جو مین کاز ہے نا وہ عرشیہ ہی ہے. کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے عرشیہ اس چیز میں انوالو ہوتی ہے. بلاج کی دوستی میں, پھر احسن شاہ اور ان بلاج اور احسن شاہ کی دوستی میں, پھر اس مرڈر میں بھی عرشیہ کا ایک اچھا خاصا میجر رول ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ آڈیو لیکس ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا. اب جب میں نے خود رپورٹنگ کی, اس کو دیکھا, تو عرشیہ کے بارے میں کچھ اچھی چیزیں معلوم نہیں پڑی ہیں. عرشیہ بیک گراؤنڈ سے ریئلی سوری ٹو سے, میں خود ایک عورت ہوں, لیکن اس کو اچھا نہیں جانا جاتا, کال گرل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. بالکل کال گرل کہا جاتا ہے. بہت سارے ایسے انٹرویوز موجود ہیں جس میں بلاج کے بہت سارے جاننے والوں نے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں, نامور جو ہے صحافی, انہوں نے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا کہا ہے کہ عرشیہ جو تھی ایک کال گرل تھی, اور احسن شاہ کی فیملی جو تھی عرشیہ سے اس کی شادی نہیں چاہتی تھی, اور 5-6 سال سے ان کا تعلق تھا. ان کی مطلب آپس میں آپ یوں کہیں کہ ان کی فرینڈشپ تھی, مطلب میوچل فرینڈ سے بالاج امیر اور یہ نو عرشیہ اور احسن ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے 5-6 سال سے. اور عرشیہ چونکہ اس کا ایک بہت ہی بولڈ بیک گراؤنڈ تھا, وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی جس طرح ہم کہتے ہیں ایک عام لڑکی تھی. وہ ایک مطلب جیسے اس کا میں نے آپ کو بتایا, اور ڈرگز لینا اور ڈفرینٹ چیزیں یوز کرنا, اور پارٹی گرل کے نام سے بھی مشہور ہے, یہ پارٹیز کرتی تھی. اور احسن شاہ کو اس سائڈ پہ لے کے جانے والی ہی بیسیکلی عرشیہ تھی. مطلب ڈانس پارٹیز کی طرف, ہاں ڈانس پارٹیز کی طرف لے کر جانا. اور جو آج کل آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کلبس میں ڈانسنگ پلس کے نام سے آج کل بڑی پلس جو ہے مشہور جا رہی ہیں, کہ آپ ایک پل لے لیں اور 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے جتنی بھی اس ٹیبلٹ کی لائف ہے, آپ اتنی دیر ناچتے رہتے ہیں, آپ کے جو خوشی والے ہارمونز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو احسن بیسیکلی ایسا نہیں تھا, یہ اس کی فیملی بھی ایسی نہیں تھی. جو ہم نے انٹرویوز میں دیکھا, جو ہم نے سنا, جو ہم نے لوگوں کے انٹرویوز لیے, اوپینینز لیے, سجیشنز لی, انہوں نے یہ بتایا کہ احسن شاہ بھی پرسنلی ایسا نہیں تھا. اس کا یہ شوق ضرور تھا کہ وہ ڈالوں میں پھرے اور جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اسکواڈ ہو, پروٹوکول کو پسند کرتا تھا, گارڈز ہو. اور اس لائف نے اس شوق نے اس کو عرشیہ تک پہنچایا اور پھر عرشیہ نے اس کو آج قبر تک پہنچا دیا. مطلب اس شادی کرنے میں احسن شاہ کی فیملی کی رضامندی نہیں تھی؟ بالکل رضامندی نہیں تھی, اور وہ بلاج ہی تھا جس نے ان کو جو ہے اس میں ڈل کے بیچ میں اس نے ان کی شادی کرائی تھی. اس کی فیملی تو کبھی بھی راضی نہیں تھی, کیونکہ عرشیہ کا بیک گراؤنڈ, میں نے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں, میں بار بار نہیں وہ لفظ یوز کرنا چاہتی, اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے عرشیہ کے ساتھ اس کی فیملی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی. لیکن چونکہ اس کی بہت زیادہ ویڈیوز ایسی یہ بنا چکا تھا اس کے ساتھ, وہ پھر آبویسلی پھر ایسی لڑکیاں جو ہے وہ تھریٹ کرتی ہیں, وہ پھر ٹارچر کرتی ہیں کہ اگر تم نے ایسے نہیں کیا پھر ہم یہ کریں گے. اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ ابھی تو عرشیہ منظر عام سے غائب ہے,
ٹھیک ہے, لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ عرشیہ جو ہے وہ مطلب مزید کن کن چیزوں میں ملوث تھی, اس کے اوپر کون کون سے الزامات جو ہیں ابھی جو لگے ہوئے ہیں, کل کو کون کون سے ثابت ہوتے ہیں, اور کیا چیز ایک میں کہتی ہوں منظر عام پہ آتی ہے. نایاب, کیا ابھی تک کیا سمجھتی ہو کہ عرشیہ کے اوپر جتنی چیزیں واضح ہوئی ہیں, کیا اور چیزیں بھی سامنے آنے والی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ احسن شاہ کی جو نیوڈ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی, یہ کیا عرشیہ اس کے ساتھ موجود تھی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ منظر عام پہ تو بھی بہت کچھ آنے والا ہے. یہ تو شاید ابھی کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا ٹریلر تھا, پکچر ابھی باقی ہے, آلدو کہ اتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں, بڑی بڑی امپورٹنٹ جانے جا چکی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اس چیز میں دیکھیں تو اگر آپ نے اس کی جو سب سے پہلی آڈیو لیک ہوئی تھی احسن شاہ کی اور عرشیہ کی جیل میں سے, ایک عورت کو جب یہ کہا جائے, اس کا میاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ساری پلاننگ کر لی ہے, میں نے یہاں سے سعودیہ چلے جانا ہے اور میں نے مروا دینا ہے. اس نے کہہ رہی کس کو مروانا ہے, تو وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاپا کا کون دوست ہے, کیونکہ وہ اب نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, کیونکہ اس کو یہ بھی فیئر تھا میری ریکارڈنگ نہ کہیں ہو رہی ہو, اور وہ فیئر اس کا درست نکلا. اور پھر اس کو پھر پتا چلا کہ ہاں یہ اس بندے کے بارے بات کر رہا ہے. پھر اس نے کہا احسن شاہ تو فنکار ہے, اس نے کہا کہ میں فنکار بن گیا ہوں نا جیل میں, ہاں. اس نے کہا کہ اس کی بیوی آگے سے عرشیہ اس کو کہتی ہے کہ احسن شاہ تو فنکار ہے, تو پہلے ہی فنکار ہے. اگر یہ عورت ایسی اس چیز میں ملوث نہ ہوتی, اگر یہ سادہ عورت ہوتی, یہ اسے کہتی کہ احسن شاہ خدا کا خوف کرو, تمہارے ہاتھ سے ایک بربادی ہو گئی ہے, تم انسان کے بچے بنو, اپنی سزا کاٹو اور چپ کر کے باہر نکلو, ہماری ایک لائف ہے, ٹھیک ہے, ہم ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں. یہ اس کو مزید پش کر رہی ہے کہ ہاں تم اتنے مطلب کرمنل ہو گئے ہو, باہر نکلو اور مزید دنگا فساد کرواؤ, قتل و غارت کراؤ. یہ تو پھر اس کو پش کر رہی تھی نا. اور جو اس کی نیوڈ ویڈیوز ہوئی, میں نے تو وہ میری نظر سے نہیں گزری ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ ہے کہ عرشیہ کی اور احسن کی ویڈیوز تھیں جس کی بیس پہ یہ اس کو ٹارچر کرتی تھی, پھر اس کو شادی کرنی پڑی تھی. اچھا نایاب, آخری سوال میرا یہ ہے, امیر بالاج اور احسن شاہ کی دوستی کے جو ہے چرچے بہت زیادہ چلتے رہے, سوشل میڈیا پہ ان کے کلپس بھی بڑے وائرل ہوتے رہے. کیا سمجھتی ہیں ایک خاتون ہونے کے ناطے, مجھے بتائیے گا کہ احسن شاہ اور امیر بالاج ان کے اندر درار پڑوانے میں ایک خاتون کا کردار تھا, ایک عورت ذات جو ہے جو عرشیہ ٹائپ جو لڑکیاں تھیں, انہوں نے ان کے تعلقات خراب کیے ہیں اور دونوں کو موت کی نیند سلا دی. دیکھیں, اگر احسن شاہ اور بالاج کی فرینڈشپ کی بات کی جائے تو کوئی کہتے ہیں کہ یہ بچپن سے دوست تھے, کوئی کہتے ہیں یہ اسکول فیلوز تھے, کوئی کہتے ہیں کالج فیلوز تھے, ٹھیک ہے. اب یہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, لیکن یہ احسن شاہ کی اور بالاج کی 15-16 سال سے دوستی ان کی تھی, ٹھیک ہے, یہ فرینڈس تھے آپس میں. اور چونکہ جو ہے بالاج کو بہت دفعہ انڈیکیٹ بھی کیا گیا کہ احسن شاہ تمہارے لیے خطرہ ہے, نہ کرو. اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا احسن شاہ کو عرشیہ نے ایک مہرے کی طرح یوز کیا, کیونکہ عرشیہ وہ چیز تھی جو احسن شاہ نہیں تھا. احسن شاہ اس لائف میں جا رہا تھا, عرشیہ اس لائف کا پارٹ تھی, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے عرشیہ کے پیچھے بہت لمبے لمبے ہاتھ ہوں, انہوں نے عرشیہ کو یوز کرایا ہو, کیونکہ کوئی کس کو کہاں بیٹھ کے یوز کرا دے, ہم کسی کا ایمان کہاں بک جائے ہم نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے. تو عرشیہ نے کس طریقے سے احسن شاہ تک گئی, وہ آگے سے اس کو پتا تھا کہ بالاج تک جانے کا یہی ایک مورا ہے, اس نے کس طریقے سے اس کو یوز کیا, اور پھر کیا معاملات ہوئے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے. لیکن یہ اب قانون ہی سامنے لے کے آ سکتا ہے کہ کیا احسن شاہ اور بالاج کے قتل میں عرشیہ ملوث تھی یا نہیں تھی. یہ تو آپ کو پتا ہے ہماری پولیس ہی سامنے لے کے آ سکتی ہے, ہماری پولیس ہی سامنے لے کے آئے گی. بالکل جی, نایاب نے بہت اچھی گفتگو کی اور اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ امیر بالاج اور احسن شاہ کے درمیان جو ہے وہ کس طریقے سے دراڑیں پڑیں اور عرشیہ کا کردار کہاں کہاں پہ موجود تھا جو کہ احسن شاہ کی موت کا سبب بنا. تو ملتے ہیں نئے ٹاپک نئے مہمان کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.